वेलकम बैक नाज़रीन। अभी शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान को आप सुन रहे थे। उनका ये कहना था कि उनको खदशा है कि मोदी सरकार रद्द अमल देगी, इसका जवाब देगी। उनको 1965 जैसा माहौल नजर आ रहा है। उनकी गुफ्तगू से ये लगा कि जो इंटरनेशनली हालात कुछ इतने मुआफिक नहीं। मैं शटल डिप्लोमेसी का भी जिक्र किया कि इससे पहले जब भी टेंशन होती थी बाहर के मुल्कों से वज़रा ख़ारजा कभी पाकिस्तान आते थे, कभी हिंदुस्तान जाते थे और टेंशन्स को कूल करने की, ईज ऑफ करने की कोशिश करते थे। इस मरतबा बकौल शाह साहब के, वज़ीर ख़ारजा साहब के, सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस ने यह कहा कि मैं अभी बिजी हूं, जब वक्त होगा तो मैं उसके अंदर उसको ठंडा करने की कोशिश करूंगा या अपना किरदार अदा करूंगा। हिना रबानी खान साहिबा मौजूद है हमारे साथ, साबिक वज़ीर ख़ारजा हमारी रह चुकी हैं हिना बीबी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर गिविंग अस द टाइम अगेन। आज की सिचुएशन बिल्कुल ही बदल गई है। इस रिस्पांस के बाद मैम आपको क्या लगता है जो पाकिस्तान की जानिब से हुआ, वो नरेंद्र मोदी जिनकी इलेक्शन कैंपेन एंटी पाकिस्तान रेटरिक की बुनियाद पर चलती है, जिन्होंने कल भी बड़ा जश्न मनाया था इस बात का कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक की है, विल ही टेक इट सिटिंग डाउन? आपको लगता है कि इसके बाद रद्दमल होगा हिंदुस्तान का जारियत वाला, या अभी कुछ दिन उनको मजीद सोचेंगे इस पर? देखिए काशिफ, मैंने आज से कई हफ्ते पहले जब ये पुलवामा का इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद जैसे कि हिंदुस्तान में एक जनरल रुझान रहा है कि सोचे समझे बगैर, मिनट्स लिए बगैर, लिटरली विद इन सेकेंड द फिंगर्स पॉइंट टुवर्ड्स पाकिस्तान। एंड उससे मैं इस वक्त फ्रैंकली स्पीकिंग जो इंटरनेशनल उनको उनकी नैरेटिव को एक जगह मिल रही है, आई एम अ बिट सरप्राइज्ड अबाउट दैट आल्सो, बिकॉज दिस वाज अ कंप्लीट केस ऑफ blame game ना, name and shame, blame game। अब उसके बाद मैंने बार बार ये कहा था कि हमें ध्यान करना चाहिए, दिस इज नॉट ए रीजनेबल प्राइम मिनिस्टर सिटिंग देयर, दिस इज नॉट ए रीजनेबल इंडिया अंडर मोदी। ये एक बेलिगरेंट इंडिया है, ये वाजपेयी साहब का इंडिया नहीं है, ये मनमोहन सिंह साहब का इंडिया नहीं है। यहाँ रिपरकशंस देखे बगैर, उसके ये लीगैलिटीज देखे बगैर बहुत स्टेट्समैनशिप नहीं नजर आएगी, बल्कि इलेक्शन कैंपेन के लिए, तैयारी के लिए कुछ भी करना इनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और हमने कल के दिन में इन द वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग एग्जैक्टली यही रवैया और आपको अब यही रवैया दोबारा नजर क्योंकि जाहिर है सुबकी हुई, ही इज एम्बैरेस्ड, जहाज गिरा दिए गए, पायलट गिरफ्तार कर लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखें, पाकिस्तान के ऊपर तो वाजिब हो गया था ना, मतलब पाकिस्तान को तो उन्होंने ऑप्शन नहीं दी थी, बिकॉज ये रेड लाइन क्रॉस करना कोई भी मुल्क अफोर्ड ही नहीं कर सकता, बिकॉज ये आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, आपकी सॉवरेनिटी, आप नेशन स्टेट ही इसी के बलबूते पे हैं कि आप अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप वो, पाकिस्तान का रिएक्शन हमारे ऊपर इन्फोर्स हो गया इन सब में, और पाकिस्तान ने रिएक्शन किया, और वो अल्लाह की तरफ से माशाल्लाह, एंड यू नो फुल क्रेडिट टू आवर आर्म फोर्सेस and to the Air Force specifically and particularly went off very very well, right? अब हमें ग्लोटिंग मोड से निकल जाना चाहिए। I think लेकिन मैम वज़ीर आज़म साहब की तकरीर ग्लोटिंग तो नहीं थी, उन्होंने फिर मुज़ाकरात की बात की। मैं तो I have to say it, I seldom get a chance to say this, I was quite impressed। मतलब जो कहना चाहिए था और जिस तरीके से कहना चाहिए था, जो मैसेजेस देने चाहिए थे पाकिस्तानी कौम की तरफ से और पाकिस्तानी कौम को, आई थिंक एग्जैक्टली वही मैसेजेस है। मैं आपका ऑब्वियसली कई मीडिया पर्सन, कई और लोग, जनरली हमें इंडिया का इस वक्त उनके जैसा नहीं बनना चाहिए। वहाँ पे जो वॉर मॉन्गरिंग, वॉर हिस्टेरिया, अच्छे अच्छे लोग इसमें मुब्तला हैं, हमें उससे निकल के, आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी टुडे काशिफ, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट वी डिड इन द मॉर्निंग, बिकॉज ऑफ हाउ वी ट्रीटेड दैट जेंटलमैन और द फाइटर पायलट, राइट? उन्होंने, हमारे सोल्जर्स ने जिस तरह उनको इज्जत देके क्राउड से निकाला, बाद में जो अब सोशल मीडिया में आ रहा है, जो उनसे सवाल जवाब किए, किस तरीके से किए गए, ये सब कुछ डिग्निटी, ऑनर, रिस्पेक्ट, ये डिफाइन करता है एक नेशन को। आज हम यही चीज को ग्लोट करेंगे और उनकी यू नो ब्लडी शक्लें या बॉडी दुनिया में दिखाएंगे, दैट डजंट एड टू आवर ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान। आई थिंक पाकिस्तान ने इस पूरे इशू को अब तक जिस तरह और एक होके वी स्टूड देयर एज अ यूनाइटेड नेशन, एज अ कंप्लीटली, मतलब आपने देख लिया ऑपोजिशन की तरफ से हर जगह हम एक होके सामने आए हैं, और हम एक जब होते हैं तो हम एक स्ट्रॉन्ग, हमने इस वक्त तक अल्लाह का शुक्र है जिस तरह की डिसीजंस ली हैं वो भी सारी सही निकली। बट यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई थिंक यहाँ पे कोई रिएक्शन फ्रॉम इंडिया एक्सपेक्ट करना इज
well within the realm of possibility. خارج از امکان نہیں ہے کہ ہندوستان کی جانب سے بھی ریاکشن آئے گا اس کے بعد. اچھا میم، یہ انٹرنیشنل جو ڈپلومیسی ہے، اس سے پہلے میں نے شٹل ڈپلومیسی کی بات کی. یہ ٹرم استعمال ہوتی تھی جب پہلے ٹینشنز ہوا کرتی تھی کہ کوئی سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکہ سے، کوئی فارن منسٹر برطانیہ سے یا کسی دوسرے ملک سے پاکستان بھی آتے تھے، ہندوستان جاتے تھے، وہاں پر ٹینشنز کو کم کرنے کی کوشش ہوتی تھی. ساری انٹرنیشنل کمیونٹی خاموشی سے تماشا دیکھ رہی ہے. ڈے بائی ڈے ون اپمن شپ میں پاکستان اور ہندوستان آپس میں ظاہر لگ گئے ہیں کہ اگر ہندوستان حملہ کرے گا تو پاکستان نے جواب دینا ہے. اب ہم نے جواب دے دیا تو توقع یہ ہے کہ اب خدشہ یہ ہے کہ ہندوستان کی طرف سے اگلا آئے گا، اگر وہ کریں گے تو پھر ہمیں بھی جواب دینا پڑے گا. اٹس اے نیور اینڈنگ سائیکل. لیکن وہ سارے تماشا دیکھ رہے ہیں. صرف تماشا نہیں دیکھ رہے، میں صرف آپ کو امریکی وزیر خارجہ پومپیو کا بیان کا صرف پہلی لائن سنانا چاہتا ہوں کہ بھارت کی جانب سے 26 فروری کو انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے بعد میں نے بھارتی وزیر خارجہ سوراج سے رابطہ کر کے ان سے بات کی. یہ تو اب تو پوزیشنز لے لی انہوں نے، and this is a very pro India position جو انہوں نے. دیکھیں اس وقت یونائٹڈ سے اب آپ نے یہ بات کر لیا، میں اس کو زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. بٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جرمنی، فرانس، آسٹریلیا، یہ 4 ملک اسپیسیفکلی انہوں نے جو اسٹیٹمنٹس دی ہیں وہ لائسنس ٹو کل ہیں ٹو انڈیا. وہ لائسنس فار انڈیا ٹو بیکم دا جج، جوری، ایگزیکیوشنر اینڈ ٹو ڈو ایز اٹ پلیزز. دیکھیں یہ پریمپشن والی اسٹرائک کا جب آپ رائٹ جو کہ انٹرنیشنل لا نہیں دیتا، جو سیکورٹی کاؤنسل کے تھرو آپ صرف لے سکتے ہیں، جو چارٹر میں 5150 کلاز میں کلیئرلی آرٹیکولیٹڈ ہے، UN چارٹر میں جس کے ہم سارے ممبرس ہیں، یہ انہوں نے کس کو ان کو اختیار دیا ہے؟ اور پھر کیا ہم فرانس اور جرمنی سے یہ پوچھیں کہ یہ پری ایمپٹیو اسٹرائک کا اختیار یہ اپنے نیبرز کو دیتے ہیں؟ کل کو UK اٹھ کے کچھ تعجب کرے، کچھ خدشہ اس کو ہو، تو وہ جرمنی میں جا کے پری ایمپٹیو اسٹرائک کر لے گا تو جرمنی کہے گا واہ واہ بالکل آپ نے ٹھیک کیا. You cannot change the international order. You cannot change these laws. دیکھیں اس وقت میرے نظر میم اگر اس میں ایڈ کر سکوں، جو 21 پارٹی ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اپوزیشن پارٹیز کی ہندوستان میں، 21 سیاسی جماعتوں کا اعلامیہ میرے سامنے ہے جس کا جو راہل گاندھی نے پڑھ کے سنایا. یہ دیکھیے کہ انٹرنیشنلی انڈیا کو یہ بلینکٹ اپروول دیا جا رہا ہے کہ آپ جو دل کرتا ہے کیجئے. یہ نیو دہلی میں جو اعلامیہ یہ کہتا ہے کہ they have alleged that the ruling party، یعنی یہ opposition parties کہہ رہی ہیں، the BJP was politicizing the sacrifices made by armed forces. یعنی وہ سیاست کر رہے ہیں. اور آگے اس میں لکھتے ہیں 21 parties expressed their deep anguish over the blatant politicization of these sacrifices made by armed forces by the leaders of the ruling party. یعنی اپوزیشن ہندوستان کی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اس مسئلے پر سیاست کر رہے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کہہ رہی ہے نہیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں. جی بالکل. دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے، بیکاز اگر تو یہ ہوتا ریزنبل انڈیا جس کو وہ انٹرنیشنل ریجنل باس بنانا چاہتے ہیں، one would still pause to think at least about it. لیکن یہاں پہ ایک belligerent aggressive انڈیا جو کہ اپنے لوگوں کے اوپر ہیومن رائٹس ابیوزز کر رہا ہے، پہلے استعمال کر رہا ہے، جو کہ کاؤ لنچنگ کر رہا ہے، جو کہ ایک ہر طرح سے and it has been called, named and shamed across the board all over internationally. اب پھر بھی ان کو یہ لائسنس ٹو کل، I'm literally calling it because this might be an undiplomatic term, but جو ہوا ہے وہ بھی بہت undiplomatic ہے. بیکاز اس وقت دیکھیں انٹرنیشنل لا جو ہے یا جو لیگیلٹیز ہیں آف نیشن اسٹیٹس اور کون کس کو کیا اختیار کس کی حدود میں کیا کرنے کا ہے، یہ امریکہ نے، جرمنی نے، فرانس نے، UK نے، پاکستان اور انڈیا نے نہیں ڈٹرمن کرنا. یہ پری ڈٹرمنڈ ہے. ہم سارے یونائٹڈ نیشنز کے ممبرز ہیں. تو یہ فلپنٹ وی کی ناٹ بی نو، یہاں پہ کوئی کسی کی رائے امپورٹنٹ نہیں ہے. واٹ از امپورٹنٹ از کیا انٹرنیشنلی ہولڈ کرتا ہے اور کیا نہیں ہولڈ کرتا. جو کل انڈیا نے پاکستان کی حدود، ٹیریٹوریل حدود کے اندر آ کے کیا، دیٹ ڈز ناٹ ہولڈ انٹرنیشنلی اینڈ پیریڈ. دیر از نو ڈبیٹ بیونڈ دیٹ. پاکستان ہیز دا رائٹ ٹو ریٹیلیٹ. پاکستان کے پاس جواب دینا پاکستان کی صرف رائٹ ہی نہیں تھا بلکہ پاکستان کی بنیادی ضرورت بن گیا تھا. بیکاز آپ اپنے آپ کو کس طرح ڈیفائن کریں گے یا کس طرح جسٹیفائی کریں گے اگر آپ اپنی ٹیریٹوریل حدود کی حفاظت نہیں کر سکتے. لیکن اب یہ تو ہو گیا، یہ تو ایک قانون لیٹ ڈاؤن ہے، لیکن اس وقت پوری بین الاقوامی برادری ایسا لگتا ہے کہ دوسری طرف دیکھ رہی ہے. بجائے اس کے کہ اس چیز کو کنڈیم کیا جاتا، مذمت کی جاتی ہندوستان کی ایکشن کی پاکستانی سوئل پر، یہ کرنے کی بجائے ریسٹرینٹ کا ایک منترا پڑا گیا ہر ایک کی جانب سے انکلوڈنگ چائنا. میں آج شاہ صاحب سے بھی پوچھ رہا تھا، ان کا جواب بڑا مبہم سا تھا. انہوں نے کہا ہمارے دوست ہیں، لیکن OIC نے اب تک بھی ریووک نہیں کیا جو انویٹیشن
ایکسٹینڈ کیا گیا ہے سشما سوراج کو, ابھی تک وہ واپس نہیں لیا گیا. دیکھیں OIC نے کنڈیم کر دیا ہمارے انٹروینشن کے بعد اس اٹیک کو جو انڈیا نے پاکستان کے اوپر کیا, لیکن انہوں نے یقیناً ابھی تک ریووک نہیں کیا. اور میرے نظر میں یہاں پہ پاکستان از ویل ود ان اٹس رائٹ کہ وہ اس کو ایز اے فاؤنڈنگ ممبر اسٹیٹ آف OIC, میرے نظر میں نے یہ پہلے بھی کہا ہے, OIC آج پاکستان کو OIC نے لیٹ ڈاؤن نہیں کیا, OIC نا اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن کرے گی اور اپنے آپ کو irrelevant بنا دے گی اگر وہ اس طرح کریں گی. کیونکہ اگر آپ کے فاؤنڈنگ ممبر کے اوپر ایک اگریشن ہوتا ہے اور آپ چپ چاپ کر کے ایک کانڈمنیشن ایشو کر کے تماشائی بن کے جس نے اگریشن کیا ہے اس کو گیسٹ آف آنر بلاتے ہیں اور بلاتے رہتے ہیں آپ سے دس ایکٹ, تو آپ اپنے آپ کو irrelevant کر رہے ہیں. اینڈ انفارچونیٹلی اس وقت آئی تھنک پاکستان کو یقیناً پھر بھی بہت انٹینسو انگیجمنٹ کرنی چاہیے. مجھے ہمارا والا وقت سلالہ پوسٹ سلالہ آگے یاد آتا ہے, ہم نے برن کانفرنس کو بائیکاٹ کر دیا تھا کیونکہ ہمیں لگا تھا کہ اس وقت پاکستان کا انٹرسٹ نہیں سرو ہوتے تھے وہاں پہ بیٹھ کے جب ہمارے 24 سولجرز کو شہید کیا گیا ہو. تو لیکن آپ کو میم اسپیشلی یہ OIC اور سعودی عرب چائنا تعجب ہے جس قسم کا رد عمل آیا؟ میں اب آپ کو کیا, میں تعجب شاید کوئی انڈر اسٹیٹمنٹ ہوگی. جو میرے نظر میں 4 ایک ایسے ملک ہیں, ایٹ لیسٹ 2-3 تو ہیں جن کی طرف سے اس کی اسٹرانگ کانڈمنیشن نہ آنا ایک بہت بڑا ایشو ہے, ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پر جاتا ہے. اور وہ 3 ملک کون کون سے ہوں گے؟ چائنا, سعودی عرب. دیکھیں ون کن میں 3 ملکوں کا نام نہیں لینا چاہوں گی, آپ لے سکتے ہیں, یو آر ایٹ لبرٹی ٹو ٹیک اٹ, بٹ آئی تھنک یہاں پہ سیریس قسم کی کانڈمنیشن ایک چیز کو obviously ہم سب کو پتا ہے ہم اس طرح کی چیزیں کس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن آئی تھنک یہاں پہ جو ایک چیز پتہ چل رہی ہے جو شاید یہ صحیح وقت نہ ہو بات کرنے کا, لیکن جو ایک نیریٹو پاکستان کے اگینسٹ بنا ہے, پاکستان کو اس کو نیریٹو ٹو نیریٹو بھی نہیں بلکہ ہم نے اپنے ایکشن سے دکھایا ہے. I think the world is still attached to the old idea of Pakistan, which ہاں ہم نے تو خود مانا ہے کہ ہم نے مسٹیکس کی, ہم نے اپنی ٹیریٹری میں جنگیں لڑی, ہم نے ان لوگوں کے خلاف, ٹیررسٹ گروپس کے خلاف اپنی شہادتیں دی, یہ ساری فیکٹس ہیں, یہ ساری ہسٹری کا حصہ ہیں, اور ابھی بھی ہم وی آر اسٹل ویری کین ٹو ورک اگینسٹ اینی آف دا لیفٹ اوور گروپس. تو آئی تھنک یہاں پہ انگیجمنٹ کی ضرورت ہے, پاکستان کو سراہنے کی ضرورت ہے, اور پاکستان کو بھی ان ملکوں کے ساتھ ڈیپ انٹینسو ڈائلاگ کرنا پڑے گا اور ڈیپ انٹینسو انگیجمنٹ کرنی پڑے گی. اور میرے نظر میں اس وقت ہمیں اس وقت جس لمحے پہ ہم کھڑے ہیں وی کوڈ گو ان ایدر ڈائریکشن. آئی تھنک اس وقت ہمیں اسٹرانگ انگیجمنٹ انڈیا کے ساتھ کرنی چاہیے. لیکن ہم تو رابطہ نہیں کر سکتے, شاید میں نے شاہ صاحب سے پوچھا تھا, اس وقت کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے دونوں ملکوں کے درمیان. آخر میں میم بریفلی بتائیے گا, شاہ صاحب نے کہا قوم تیار رہے, ہندوستان کچھ بھی کر سکتا ہے, مجھے 1965 جیسی صورتحال لگ رہی ہے, اگری کریں گے ان کے ساتھ؟ دیکھیں وہ فارن منسٹر ہیں, وہ جانتے ہیں کہ اس ملک نے کیا ری ایکشن زیادہ دیا ہے مجھ سے. میں صرف یہی کہوں گی کہ ہم پہ جنگ ہمیں پوری طرح یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دونوں ملک یہ افورڈ نہیں کر سکتے, اور ہمیں پوری طرح ہر قسم کی ڈپلومیٹک کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو فردر ایسکیلیٹ نہ کریں. بیکاز کاشف جو آپ نے شروع کی, جب ایسکیلیشن لیڈر پہ ایک سٹیپ انڈیا نے کل لے لیا تو یہ ایک سٹیپ کین لیڈ آل دا وے اپ ٹو دا ایسکیلیشن لیڈر, دا 2 نیوکلیئر پاورڈ اسٹیٹس. I think the world should also wake up to the realization کہ یہ ایک ایسی ہے جو پورا خطہ اور پوری دنیا نہیں افورڈ کر سکتی. بہت شکریہ ہنا ربانی خان صاحبہ, آپ سے پھر بات ہوتی رہے گی.